جاوید لطیف صاحب چھیڑ ایم ایس حسن ایوب صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے آپ کے جو قائد ہیں ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں. یہ سہولت کاری کا سلسلہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ختم ہو گیا ہے؟ یقیناً میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے. اور خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی کچھ سازشی عناصر ہیں جو کہ فیصل چوہدری صاحب کی پارٹی کو واپس اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کو آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں. جی دیکھیں فیصل چوہدری صاحب، یہ جاوید لطیف صاحب اور خواجہ صاحب کا بیان کو سنا ہے، وہ کیوں ابھی بھی پریشان ہیں کہ آپ لوگ واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ کون آج کل آپ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، سازشی جو عناصر ہیں، خواجہ صاحب کی گفتگو سے جو مجھے تاثر ملا ہے وہ تو عوام پاکستان ہے. وہی سازش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو واپس لانے کی، ورنہ انہوں نے تو کام اپنا کر دیا، فارم 47 کی حکومت بھی بنا دی اور ہر وہ کام کر لیا جو کہ ایک جعلی طریقے سے یا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہو سکتا ہے. تو وہ عوام ہے جس کے پیٹ سے پی ٹی آئی نہیں نکل رہی. ابھی چوہدری صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرائیں، کوئی بات بتائیں، تو چوہدری صاحب لوگوں کا سروں ہاتھ لتھے تھے سینے پہ آئے نا، وہ تو لوگوں کی تو جو بازو ہیں وہ سر پہ رکھ کے کوکے مار رہے ہیں. جو ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، اولادوں کی پریشان ہے، بے روزگاری ہے، انڈسٹری چل نہیں رہی، ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے، ذمہ دار جو ہے وہ بالکل مر گیا ہے. 90,000 ایپٹما کے فگرز ہیں کہ 90,000 فیملیز جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی ٹیکسٹائل مل سے بے روزگار ہوئے ہیں. لومیں فیصل آباد میں نہیں چل رہی. مونجی آپ کا چوہدری صاحب ایریا ہے، پہلے کسان کو کپاس پہ مارا، پھر گندم پہ مارا، مونجی پہ مارا، مکی پہ مارا، گنے پہ مارا. دیکھیے، جب تک آپ کے ذمہ دار کی کٹی میں پیسے نہیں ہوں گے، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، نہیں چل سکتا ملک. ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریگیرین سوسائٹی ہے، وہ اس کی انڈسٹری بھی ایگریکلچر بیسڈ ہے، اس کی اکانومی بھی ایگریکلچر بیسڈ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوریا پہ 5% ہم ایکسائز لگائیں گے، لوگوں کو آگے فصلوں کا جو ہے وہ ریٹ نہیں مل رہا. لوگوں کی جو چیخیں ہیں اس وقت، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل سے دماغ میں پی ٹی آئی نکلے گی. بھائی، لوگوں کے پیٹ میں روٹی ڈالیں گے تو کچھ اور چیز سوچیں گے. وہ آپ لوگ جو ہیں ان کے دل و دماغ میں پی ٹی آئی، اور ظاہر ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ جب پی ٹی آئی آئی تھی تو انہوں نے ان کی بہتر خدمت کی تھی، لہٰذا ان کے دل و دماغ سے وہ نہیں نکلتی. اور یہ گورنمنٹ کا جو فیلئر ہے، یہ فیلئر جو ہے، جیسے صاحب آپ کے لیے انہوں نے سوال چھوڑا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا، یہ کفن کی باتیں مطلب سیاست کے اندر اچھی نہیں لگتی ہے. اب کرنا ہے، ہم زوردار طریقے سے آئیں گے، بیٹھیں گے، اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے، کفن پہن کے آئیں گے، چادریں باندھ کے آئیں گے. پہلے علی مین گنڈا پور صاحب، پھر آپ کو پتا 1.5 سال کے بعد ان کو فارغ کرنا پڑ گیا. اب یہ اگر اسی طرح انہوں نے بیان شروع کر دیا اب سہیل افریدی صاحب نے، سو آئی ڈونٹ نو، پھر آپ نے جو بات کرتے ہیں، ٹاک کرتے ہیں، پھر اس کو واک بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور ایک نئی کمیٹی بھی بن گئی ہے، آپ کو نہیں شامل کیا انہوں نے؟ نئی سیاسی کمیٹی بھی بن گئی. نہیں، یہ پرانی سیاسی کمیٹی ہو، کیا پرفارمنس ہے وہ تو پی ٹی آئی کے آپ کے سامنے. دیکھیں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ کفن دفن کی باتیں یا جو کرنی ہیں یہ نارملی تو نہیں کی جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کو بھی پھر سوشل میڈیا سے بھی بچنا ہے، پھر پارٹی کے اندر بھی تنقید سے بچنا ہے، تو پھر یہ باتیں تو وہ کرے گا. فنڈنگ آپ کو اتنی آئی تھی، وہ فنڈنگ یعنی ساری فیسیں تو ادا کر دی علی مین گنڈا پور نے وکلا کی، تو ظاہر بات ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا. کون سا وکلا؟ سلمان صفدر کو نہیں پے کی انہوں نے، اور باقی بشرا بیگم کو دی انہوں نے پیمنٹ. اچھا، اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب کے پاس گئے پیمنٹ، اور ابھی جو 40-45 کروڑ روپیہ جو بیرونی ممالک سے فنڈنگ اکٹھی ہوئی تھی، جو یعنی 26 نومبر کے بعد آئے ہیں، وہ پیسہ کدھر گیا؟ کہاں گیا جی پیسہ؟ کہاں پہ آپ رکھتے ہیں پی ٹی آئی؟ نہیں سر، ہم نے تو 1 روپیہ نہیں دیا، الٹا وہ تنخواہ زلفی بخاری صاحب دے رہے ہیں. وہ تو اس لیے کہ زلفی ظاہر ہے وہ کسی نے دینی ہے نا. اب تو ہمارے پاس، مجھے تو نہیں پتا، بندہ گل کی کر رہا ہوں دادا، یہ بھی ڈانگ کھبیوں مارنا ہے. نہیں، آپ نے اگر پروٹیسٹ کر تو آپ بلائیں نا ان کے جو فنانس ہے پی ٹی آئی والے یا جنرل سیکرٹری کو بلا کے پوچھیں، یہ اس کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ I got nothing to do with finance. اصل میں وہ پتا کیا، یہ اب یہ تھوڑا سا آپ کو پتا نا، اب تھوڑا سیاست بھی آتا ہے، پنجابی ناظرین وقت کم ہے.